بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، انہوں نے منصب نبوت پہ سرفراز ہو کر حضرت آدم اور شیش کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی دعوت دی اور ان کی مخالفت سے منع کیا، مگر کم لوگوں نے ان کی بات مانی، زیادہ نے ان کی مخالفت کی۔ اس پہ انہوں نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ بھی ہجرت کریں۔ لوگوں کو یہ بات گراں گزری، کہنے لگے ہمیں بابل جیسا مقام کہاں مل سکتا ہے، بابل کے معنی نہر کے۔ حضرت ادریس نے ان کی تسلی دی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بابل کو چھوڑیں گے تو وہ ہم کو کوئی دوسرا مقام ایسا ہی عطا فرمائے۔ آخرکار حضرت ادریس کے سمجھانے سے وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر کی سرزمین پہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دریائے نیل کو موجیں مارتے ہوئے اور اس کی وادی کو سکونت کے لیے خالی پایا۔ برکیف حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے مصر میں آئے۔ یہاں انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا شروع کیا، مخلوق خدا کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا، امر بالمعروف اور نئی عین المنکر کی دعوت۔ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں رائج ہو چکی تھی، انہوں نے ہر جماعت کو ان کی اپنی زبان میں دین کی دعوت دی۔ شہروں کی آباد کاری، زندگی کے طور طریقے بھی تعلیم کیے۔ چنانچہ ان کے ماننے والوں نے اپنے زمانے میں 122 شہروں سے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ اگر پیغمبر کو یہ علم نہ دیے جاتے تو ان تک انسانی دماغ کی رسائی مشکل تھی۔ مختلف قوموں کو ان کے ملک کی ضرورتوں کے مطابق طریقہ زندگی کی تعلیم بھی دی۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت ادریس نے 4 بادشاہ مقرر کیے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 جگہ ذکر ہے، سورہ مریم ترجمہ: اور یاد کرو قرآن اور ادریس کو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچے مقام پہ فائز کیا۔ سورہ انبیاء ترجمہ: اور یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، سب صبر کرنے والوں میں۔ حضرت ادریس نے دنیا کے 4 مختلف حصوں میں جو بادشاہ مقرر کیے تھے، ان میں اس کا لبوس سب سے زیادہ قوت اور عظمت والا تھا۔ اس نے امت حضرت ادریس کو قوانین شریعت پہ چلانے کی جد و جہد کی، مگر پھر وہ خود ہی راہ ہدایت سے منحرف ہو گیا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہو کر ہیکلوں اور عبادت گاہوں میں ان کے بت بنا کے رکھ دیے۔ اس بادشاہ کا علاقہ وہی تھا جس پہ طوفان نوح کے بعد یونانی قابض ہو گئے تھے۔ یونانیوں نے جب تباہ شدہ ہیکلوں میں یہ مجسمے دیکھے جن میں حضرت ادریس کی تصاویر ان کے رفع کے منظر کشی کی گئی تھی، تو وہ سمجھے کہ یہ تصاویر اسکالبوس کی ہیں اور انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہر عبادت گاہوں میں انہوں نے بت بنا کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔